ایک سوال کیا گیا ہے کہ افطار کے وقت جو دعا قبول ہوتی ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، تو یہ کون سا وقت ہے؟ بہت اہم سوال ہے میرے عزیزو، اس کو سمجھو تھوڑا سا کہ افطار کے وقت جو روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے تو یہ کون سا وقت ہے؟ تو ہم پہلے جواب دیے دیتے ہیں مختصراً، پھر اس کی تھوڑی سی تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ تو روزے دار کی جو روزے کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس سے مراد ہے بالکل عین جس وقت افطار کرتے ہیں، جب افطار کا وقت ہوتا ہے، جب افطار کرتے ہیں وہ وقت مراد ہے، وہ اس وقت جو ہے دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت دعا کرنی چاہیے۔ یہ تو ہے جواب۔ اب اس کی تھوڑی سی تشریح سنیے۔ تشریح میں یہ بات ہے کہ عام طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ پہلے سے دسترخوان لگا کے بیٹھتے ہیں، افطاری چن دی جاتی ہے، اور پہلے سے جو ہے دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر، اور افطار سے 1-2 منٹ پہلے 2-3 منٹ پہلے دعا کو ختم کر دیتے ہیں اور پھر باتوں میں لگ جاتے ہیں، یا خاموش بیٹھے رہتے ہیں، بھائی تو ادھر آ، یہ اٹھا وہ اٹھا، اس طرح، اور دھیان توجہ میں نہیں، بھائی کتنا وقت ہے، کئے منٹ رہ گئے، کئے سیکنڈ رہ گئے، اس میں ہم لگ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اور جب افطار کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، گولا ہوتا ہے، تو ہم افطار شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ افطار کے وقت دعا نہیں ہوئی، افطار کے وقت سے پہلے دعا ہوئی۔ تو یہ وقت اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اپنے فضل سے، مگر جس گھڑی کا تذکرہ حدیث میں ہے وہ یہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں جس گھڑی کا تذکرہ، وہ گھڑی بالکل عین افطار کے وقت ہے، کہ جب افطار کا وقت ہو گیا، سائرن بجنے لگا، اذان ہونے لگی، یا گولا ہونے لگا، یا کچھ نہیں ہوتا، تم گھڑی دیکھ رہے ہو، وقت ہو گیا، اب فوراً تم کھجور ہاتھ میں اٹھا رہے ہو افطار کے لیے، پانی ہاتھ میں اٹھا رہے ہو افطار کے لیے، اب اس وقت پہلے دعا پڑھو۔ جیسے دعا مشہور ہے، اللہم انک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، تو اس کے ساتھ آپ چاہے کوئی مختصر ہی دعا کر لیں، تھوڑا سا رک جائیں افطار کے لیے، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، یا آج کل جو بیماری چل رہی، مرض، اس سے پناہ کی دعا کرنے، اللہم انی اعوذ بک من کرونا وائرس، اپنے الفاظ میں کہہ رہے ہیں، اے اللہ میں کرونا وائرس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یا آپ جو ہیں ربنا آتنا ہی پڑھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا پڑھ لیں، یا اپنے الفاظ میں کوئی بھی دعا مانگ لیں اللہ سے 10-20 سیکنڈ۔ وہ وقت قبولیت کا ہے جب افطار کا وقت ہو جاتا ہے، جب ہم کھجور پانی اٹھا کر منہ کی طرف لینے کو چلتے ہیں، جب ہمارا اذان یا سائرن ہو جاتا ہے، وہ وقت قبولیت کی دعا کا ہے، اور اس سے پہلے جو دعا کر کے ختم کر دی جاتی ہے میرے عزیزو، وہ حدیث پاک میں وہ گھڑی نہیں ہے، محدثین نے ایسا ہی ذکر فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ پہلے سے دعا کرنا، بعض جگہ تو دیکھا اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں، افطار سے پہلے لمبی لمبی دعائیں بھی ہوتی ہیں اجتماعی، میرے عزیزو اس کا ثبوت نہیں ہے کہ روزانہ پابندی کے ساتھ جو ہے اجتماعی دعائیں ہوں، کوئی ایک دعا کرائے سب آمین آمین کہیں، یہ جو ہے یہ اس کا ثبوت نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھی اتفاقی طور پہ ہوگی، الگ بات ہے، لیکن مستقل پابندی سے ایسا کرنا یہ نہیں۔ یہ افطار کے وقت سے پہلے ہی پہلے یہ دعائیں ختم کرا دی جاتی ہیں، ایک بات۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک مسئلہ فقہ نے یہ بھی لکھا ہے، کیا مغرب کے وقت دعا کرنا اذان سے پہلے، اس کا ثبوت ہے کہ عام طور پر جیسے دیکھنے میں آتا ہے رمضان کے علاوہ بھی، کہ لوگ تھوڑا جلدی بعض حضرات مسجد میں آ جاتے ہیں اور مغرب کی اذان سے پہلے قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی شروع کر دیتے ہیں، اور کوئی اذان سے پہلے ختم کر دے، کوئی اذان شروع ہوتے ہی ختم کر دیتا ہے۔ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے ایک آدھ آدمی ہوتا ہے، کہیں ایسے ہوتے ہیں کہ کئی آدمی ہوتے ہیں، اور کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے دیکھنے میں آتا ہے صف کی صف ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی ہے۔ تو دیکھو اس طرح بھی کبھی کبھی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی بھی پابندی کرنا، اور اتنی پابندی کرنا کہ کوئی ناغہ نہ ہو، بالکل مستقل طریقے سے اس طرح سے دعا کرنا رمضان کے علاوہ بھی، یہ بھی جو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں کبھی کر لی کبھی نہ کی، اور وہ بھی اس میں بھی کبھی ہاتھ اٹھا لیے کبھی نہ اٹھائے، یہ ہے۔ تو اس طرح جو ہے افطار مغرب کی اذان سے پہلے مستقل پابندی سے دعائیں کرنا، اور جماعت کی جماعت کا جو ہے پوری صف کی صف کا ایسے روا کر بیٹھنا، یہ بھی جو ہے نامناسب طریقہ ہے۔ تو پھر جب یہ اس طرح سے نامناسب طریقہ ہے تو ہم نے اصل وقت تو دعا کا کھو دیا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اگر ہم پہلے دعا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے کر لی ہو، لیکن مگر ہم جو ہیں
اس بات کا دھیان رکھیں کہ وہ گھڑی، وہ وقت جو قبولیت کا ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے نہ جائے. وہ عام طور پر لوگ کھو دیتے ہیں، اور وہ وقت ہے جب افطار کا بالکل وقت ہو گیا، سورج ڈوب گیا، اب آپ افطار شروع کر رہے ہیں، تو جو دعا پڑھ کے شروع کرتے اسی دعا پڑھنے کے بعد آپ ایک دو دعائیں اور پڑھ لیں، اپنے الفاظ میں مانگ لیں. جب اذان شروع ہو گئی یا سائرن ہو گیا یا گولا ہو گیا، افطار کا وقت ہو گیا، اس وقت دعا کریں. یہ ہے قبولیت کی گھڑی. چنانچہ صحابہ سے یہی منقول ہے. وہاں پر جو ہے مستقل جو ہے ایک صحابی وہ دعا فرماتے یا واسع الفضل اغفر لی، اس کے ساتھ اے وسیع فضل والے مجھے بخش دے، یہ دعائی ہے. اور ایسی اپنے کوئی سی بھی دعا پڑھنے رب اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے. اور ایک دعا افطار کے بعد بھی آئی ہے، افطاری کرنے کے بعد ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی، کہ پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں، اور اجر اور ثواب جو ہے وہ ثابت ہو گئے انشاءاللہ تعالی، اب ہمیں ملے گا اللہ کی ذات سے. یہ بھی دعا ہے. تو بہرحال اس تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ بالکل افطار کے وقت کرنا چاہیے، اس گھڑی کو نہیں جانے چاہیے. وہی گھڑی قبولیت کی ہے اصل معنی میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.